رکو، اسکرال مت کرنا۔ اگر آج تم رزق کی فکر میں پریشان ہو، اگر جیب خالی ہے، اگر ہر طرف سے دروازے بند نظر آ رہے ہیں، تو شاید یہ ویڈیو اللہ نے خاص تمہارے لیے بھیجی ہے۔ ذرا ایک سوال کا جواب اپنے دل میں دو، کتنی راتیں ایسی گزری ہیں جب تم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن خاموشی سے اللہ سے کہا، یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ کتنی بار بینک بیلنس دیکھ کر دل ڈوبا، کتنی بار نوکری کی درخواست بھیجی مگر جواب نہیں آیا، کتنی بار یہ سوچا یا اللہ سب کا رزق چل رہا ہے، میرا کیوں رکا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج صرف 5 منٹ میرے لیے نکالو، کیونکہ قرآن کی روشنی میں جانیں گے رزق حقیقت میں ہے کیا اور اللہ اپنے بندوں کو رزق کیسے دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بٹھا لو، تمہارا رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، نہ تمہارا باس، نہ تمہارا کاروبار، نہ تمہارا گاہک، نہ تمہاری ڈگری۔ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ کا ایک بہت خوبصورت نام ہے الرزاق، یعنی سب سے زیادہ رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ذرا سوچو، چونٹی زمین کے اندر ہے، مچھلی سمندر کے ہزاروں فٹ گہرائی میں ہے، پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے اور ایک ننھا بچہ اپنی ماں کی گود میں ہے۔ اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، تو پھر کیا اللہ تمہیں بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اب میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی آیت کا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر شاید تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت مریم کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی آزمائش میں ڈالا، وہ تنہا تھیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی انسان ساتھ نہیں، شدید تکلیف، شدید کمزوری اور سامنے صرف ایک سوکھا ہوا کھجور کا درخت۔ ایسے وقت میں اللہ چاہتا تو آسمان سے کھجوروں کی بارش کر دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دیں گے۔ ذرا غور کرو، ایک کمزور عورت ولادت کے فوراً بعد سوکھے درخت کو کیسے ہلا سکتی تھی؟ اللہ جانتا تھا کہ ان میں طاقت نہیں، پھر بھی اللہ نے انہیں کوشش کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن کوشش کرنا بندے کی ذمہ داری ہے۔ اگر حضرت مریم کو درخت ہلانے کا حکم دیا گیا تو ہمیں بھی رزق کے لیے محنت کرنی ہوگی، دعا بھی اور کوشش بھی۔ اب ایک اور منظر اپنے ذہن میں لاؤ، صحرا، چاروں طرف ریت ہی ریت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ کوئی انسان، ایک ماں، اپنے گود میں ایک ننھا بچہ۔ یہ تھی حضرت ہاجرہ۔ جب پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا، وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑی، پھر واپس آئیں، پھر دوڑی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 مرتبہ۔ اللہ چاہتا تو پہلے ہی لمحے پانی نکال دیتا، لیکن اللہ نے ان کی کوشش کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک عبادت بنا دیا، اور پھر اسی بچے کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ سوچو، پانی وہاں سے نکلا جہاں کسی کا گمان بھی نہیں تھا۔ کیا یہ ہمیں یہی نہیں سکھاتا کہ اللہ رزق وہاں سے بھی دے سکتا ہے جہاں ہماری عقل سوچ بھی نہیں جا سکتی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے جس نوکری کے لیے تم پریشان ہو اللہ نے اس سے بہتر نوکری لکھی ہو سکتا ہے جس کاروبار کے بند ہونے پر تم رو رہے ہو اس کے بعد تمہارے لیے برکت کا نیا دروازہ کھلنے والا ہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا، وہ صرف بہترین وقت کا انتظار کرواتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں بہت دعا کرتا ہوں پھر بھی رزق میں تنگی ہے، کیوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، کبھی بچے کو ڈاکٹر کڑوی دوا دے دیتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ ماں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہی دوا اس کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔
اسی طرح بعض اوقات اللہ رزق میں تاخیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں ایسی چیز دینے والا ہوتا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اگر آج تمہارا دل پریشان ہے تو ایک وعدہ کرو، آج سے رزق کی فکر میں خود کو کھانا چھوڑنے کے بجائے اپنی نمازوں کو مضبوط کرو گے، استغفار کو اپنا معمول بنا لو، حلال رزق کے لیے محنت جاری رکھو اور ہر صبح یہ یقین رکھو میرا رب الرازق ہے، وہ مجھے بھول نہیں سکتا۔ آخر میں اپنی آنکھیں بند کرو اور دل سے یہ دعا مانگو، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے حلال، پاکیزہ اور کافی رزق عطا فرما، میرے دل سے رزق کا خوف نکال دے اور میرا یقین صرف تجھ پر مضبوط کر دے۔ اے الرزاق مجھے کبھی اپنے در سے محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، کیا معلوم یہی ویڈیو کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جو اس وقت رزق کی فکر میں ٹوٹ چکا ہو اور اللہ اسی کے ذریعے اس کے دل کو سکون عطا فرماتے۔ جزاک اللہ خیر۔